بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے کے ذمے 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق، جب وہ تجھے ملے تو اسے سلام کر۔ دوسرا حق، جب وہ تیری دعوت کریں تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ جب وہ تجھے بلائے اس کے پاس جا۔ تیسرا حق، جب وہ تجھ سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اسے نصیحت کر۔ چوتھا حق، جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ۔ پانچواں حق، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جا۔ چھٹا حق، جب وہ فوت ہو جائے پھر تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ سامعین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان کے ذمے حقوق ہوتے ہیں وہ بتائے ہیں، 6 حقوق بتائے ہیں۔ مختصر اور انتہائی جامع حکم ہیں۔ پہلا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تیری ملاقات تیرے مسلمان بھائی سے ہو تو تم نے اسے سلام کرنا ہے۔ اور یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کے بدلے بندے کو بہت زیادہ اجر سے نوازتے ہیں۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر اسی طرح ایک دوسرا آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ساتھ میں فرمایا 20 نیکیاں۔ پہلا جب آیا کہا 10 نیکیاں، دوسرے کے بارے میں کہا 20 نیکیاں، اور اسی طرح تیسرا بندہ آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا 30 نیکیاں۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل سے کتنی نیکیاں ملی ہیں، اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے ساتھ بندہ کلام کا جو آغاز کرنا ہے وہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بندہ جب کسی سے ملتا ہے تو اپنے کلام کی ابتدا وہ سلام کے ساتھ کرتا ہے۔ سلام یہ اللہ کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ دعا نہایت ہی عمدہ دعا ہے جو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت اسے دعا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی وہ مصافحہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ الگ نہیں ہوتے، الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کرنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر بڑا ہے۔ دوسرا حق مسلمان کا ایک مسلمان کے ذمے وہ یہ ہے کہ جب وہ تیری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ وہ کھانے کی بھی دعوت بھی ہو سکتی ہے، وہ دین کی بھی دعوت ہو سکتی ہے، وہ مدد کے لیے بھی پکار سکتے ہیں، تب بھی اس کے پاس جانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے،
اس کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق کہ جب وہ تجھ سے کوئی اچھا مشورہ طلب کرے کسی کام کے بارے میں، تم کہے کہ ہاں میری اس کام کے بارے میں رہنمائی کرو، تو اس کی اچھے طریقے سے رہنمائی کرنی ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو وہ بات وہ مشورہ اسے دینا ہے، اس کی اس طرح رہنمائی کرنی ہے۔ چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے کہ جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو پاس جو کھڑا ہے قریب ہے مسلمان، وہ یرحمک اللہ کہیں گے، اور جس کو چھینک آئی وہ پھر دوبارہ سے کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جانا، یہ اسلام نے مسلمان کا چوتھا حق بیان کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں حق بیان کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس عیادت کرنے جاتا ہے تو اگر وہ شام کو گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اگر صبح کو گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چھٹا اور آخری حق، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،